बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। हमने आपकी इस्लामियात की बुक शुरू की हुई है, जिसमें हमने पिछली नशिस्त में सीरत तैयबा के हवाले से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली थी। आज हम उसवा रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी अमली ज़िंदगी में सबसे पहले इसमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र व शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले जो लोग मेरा ये लेसन फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हमने बे है सीरत तैयबा के हवाले से, जो बे पार्ट है इसका वो है उसवा रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी अमली ज़िंदगी। उसवा रसूल क्या है? हुज़ूर नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अमली ज़िंदगी, और फिर इसका हमने मुवाज़ना करना है कि हमारी अमली ज़िंदगी के साथ हमने मुवाज़ना करना है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें सबसे पहला जो है वो है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र व शुक्र के हवाले से आज हम पढ़ेंगे। रीडिंग करते हैं। सब्र और शुक्र दो ऐसी खूबियाँ हैं जिस शख्स को हासिल हो जाएं, इसकी ज़िंदगी हर लम्हा अजर व सवाब का बाइस बन जाता है। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मोमिन के हाल पर ताज्जुब हुआ, हैरत हुई। ताज्जुब क्या हुआ? ताज्जुब का क्या मतलब है? हैरत हुई कि इसके लिए तो हर हाल में खैर है। ये बात मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं, क्योंकि अगर इसे कोई खुशी और नेमत मिले तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। ये शुक्र अदा करना इसके लिए खैर है। अगर इसे कोई परेशानी लाहक हो तो वो सब्र करता है, ये सब्र इसके लिए खैर का बाइस है। यानी मोमिन को अगर कोई खुशी मिले तो वो शुक्र अदा करता है, और जब उसे कोई परेशानी या कोई आजमाइश उसको अल्लाह ताला की तरफ से मिले तो वो उसमें सब्र करता है, सब्र से काम लेता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब्र के हवाले से इसमें हम देखेंगे हुज़ूर नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सब्र की क्या अहमियत थी और वो सब्र को कैसे सब्र करते थे अपनी ज़िंदगी में। सब्र का मायने है जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो वो इसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करे, यानी हंसते हुए और सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ उसका सामना करे। अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर एतराज़ ना करे। ये ना कहे अल्लाह ताला ये तुमने क्या किया और इस तरह क्यों किया मेरे साथ। एतराज़ नहीं करना चाहिए हमें। हरफ़े शिकायत ज़बान पर ना लाए और अल्लाह ताला से कोई शिकायत ना करे। अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तर्जमा है कि सब्र रोशनी है, कि सब्र जो है वो हमें रोशनी दिखाती है, वो हमें रास्ता दिखाती है। अगर हम रोते रहें अपनी आजमाइश को लेकर, जो भी तकलीफ़ हमें हो या जो भी आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से हमें आए, तो उसका रोना हम हर वक्त रोते रहें तो वो ठीक नहीं है, बल्कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए। और ये सब्र ही हमें ज़िंदगी में रोशनी दिखाता है आगे निकलने के लिए। फिर रसूल अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और असाफ़ में सब्र को ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। अखलाक यानी उनके जो तौर तरीके थे और जो उनके औसाफ़ थे, जो उनकी सिफ़तें थीं, तो उनमें सब्र को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। एक रोज़ रसूल अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे। अचानक उक़बा बिन अबी मुहीत आगे बढ़ा। इसने आपकी गर्दन में कपड़ा डाला और गला घूंटना शुरू कर दिया, यानी गला दबाना शुरू कर दिया। ऐन वक्त पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, इसे कंधे से पकड़ा और धक्का देकर हटाया। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काफ़िरों को मुखातिब करते हुए कहा,
کیا تم ان کو صرف اس قصور میں مارتے ہو کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کی سب سے روشن مثال واقعہ طائف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ مشکل دن کوئی آیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ دن جب طائف کے رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دینے گیا تھا، ان لوگوں نے میری بات کی طرف توجہ نہ دی اور مجھے ستایا۔ طائف کے سفر کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم دیں گے یہ پورا کرے گا۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور ان لوگوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں پر مہربانی فرماتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کا معنی ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو وہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھے، اس کی وجہ سے غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو بلکہ عاجزی اختیار کرے۔ یعنی شکر یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی آسائش یا کوئی آسانی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے اور تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے، اس پر اترانا نہیں چاہیے بلکہ بہت عاجزی اور انکساری سے کام لینا چاہیے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نہ صرف صبر کا پیکر تھی بلکہ آپ خاتم النبیین آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر عطا فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں کثرت کے ساتھ الحمدللہ کے الفاظ ملتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، یعنی پاؤں ان کے سوج جاتے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرا اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی ہے اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور اسی کی تیاری ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اسی کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ جیسے کوئی مسافر تھوڑی دیر کسی جگہ پر ٹھہرا اور پھر آگے نکل گیا، اور دنیا میں ہمیں اسی طرح رہنا چاہیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور اس سے شکر کی توفیق ملے گی، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اس سے مزید نیک عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ یعنی اگر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلانا بہت امیر ہے، اوپر والوں کو نہ دیکھو اپنے، بلکہ غریبوں کو دیکھو، یتیموں مسکینوں کو دیکھو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو پھر ہمیں اپنے جو تھوڑی سی کمائی ہے، جو تھوڑی سی اجرت ہے یا تھوڑی سی پے ہے، وہ بھی ہمیں بہت زیادہ لگے گی، اور دین کے معاملے میں آگے بڑھو، اور دین کے معاملے میں کس کو دیکھو؟ اپنے اوپر والوں کو دیکھو، ان کو دیکھو کہ جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، تو اس طرح
مزید نیک عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ افراد اور قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو بے پناہ کامیابی اور خطرناک ناکامی کے مواقع ہوتے ہیں۔ ایسے مواقع پر خود کو قابو میں رکھنا اور بے صبری اختیار نہ کرنا انسان کی اعلیٰ خوبی ہے۔ صبر و تحمل اور شکر گزاری ہی وہ اعلیٰ صفات تھیں جن کی وجہ سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ یعنی 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید کی شکل میں ہمیں ایک کتابی شکل میں ایک عملی نمونہ، عملی کتاب جس کو پڑھ کر ہم جس میں کہ ہر زندگی کے ہر معاملے سے متعلق اس میں زندگی کے ہر معاملے سے متعلق اس میں جو ہے واقعات ہیں اور ان کو دیکھ کر ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ بچوں مشق ہیں، مشقی سوالات میں ہم پہلا سوال ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1 ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو قرار دیا مٹھاس، روشنی، دولت اور عزت روشنی سے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کثرت سے الفاظ ملتے ہیں الحمدللہ، لا الہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی سب سے روشن مثال ہے غزوہ احد، واقعہ طائف، ہجرت مدینہ اور غزوہ احزاب۔ واقعہ طائف، مومن کو نعمت ملے تو کرتا ہے صبر، شکر کرتا ہے۔ سفر طائف میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا موت کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، جنت کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ آپ کو یہ لیسن میرا کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور زیادہ سے زیادہ مجھے سبسکرائب کریں، اور تاکہ میرے 1000 سبسکرائبر پورے ہو سکیں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے۔ اور اللہ حافظ۔